Welcome back to Economics Learning. Today we discuss Agricultural Surplus. آج ہم نے اکنامکس کے اندر ایگریکلچرل سرپلس کو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. ایگریکلچرل پروڈکشن دیٹ ایکسیڈز the needs of the society for which it is being produced and may be exported or stored for future time. یہ جو ہے نا جو ایگریکلچرل سرپلس ہے نا جو معاشرے ہے نا جو سوسائٹی ہے نا اس کی جو ضروریات ہے نا اس سے زیادہ ہے پڑا. مطلب ایک کسان جو کہ فصل اگا رہا ہے کراپ جو ہے نا وہ اگا رہا ہے تو وہ اپنی جو ضروریات ہے نا اس سے زیادہ اگر وہ ہوتی ہیں تو وہ اس کا کیا ہے سرپلس ہے پڑا جس کے لیے یہ پیدا کی جا رہی ہے. اور اس کے جو مستقبل ہے نا اس کے وقت کے لیے جو ہے نا اس کے ایکسپورٹ یا اسٹوریج کیا جا سکتا ہے. مطلب جو یہ ہے نا مطلب ایک کسان ہے اس نے گندم کاشت کی ہے اس کی جو ضروریات ہے نا اس سے زیادہ وہ ہے پڑے. مطلب ایک سال کے عرصہ کے کھانے کے لیے گھر کے لیے اور نئے جو بیج وغیرہ بونے کے لیے جو ہے نا نیکسٹ ایئر کے لیے وہ زیادہ ہے پڑے. وہ اسٹور کرتا ہے یا پھر وہ اس کو بیچ دیتا ہے. تو کیا ہے پر جو اسٹور ہو رہی ہے یہ بک رہی ہے وہ کیا ہے سرپلس ہے پڑی ایگریکلچرل. اگر ہم اس کو فارمر کے جو فارمر ہے کسان ہے اس کے ٹرم میں دیکھتے ہیں تو ایگریکلچرل سرپلس کا مطلب ہوا کہ اس کے پاس جو پیداوار ہے جو اس کے خاندانی کے بنیادی ضروریات ہیں بڑے میں اس سے زیادہ ہے اور اس طرح وہ ضروریات سے زیادہ جو کوانٹٹی میں ہے نا اس میں فروخت یا ایکسپورٹ کر سکتا ہے. سرپلس کا مطلب یہ ہوا کہ کنزیومر کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی گئی کوانٹٹی ہے اس سے زیادہ سبزیاں یا پھل یا اناج کچھ اور پروڈکٹس میں سرپلس ہو سکتا ہے لیکن دوسروں میں نہیں ہے پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاپولیشن ہے نا جو فارمر ہے یا کوئی بھی پاپولیشن ہے اس کے جو یوزز کے لیے ضرورت سے زیادہ زرعی گوڈز آ گئی ہیں تو اس کی پیداوار جو ہے پڑے زراعت کی تو یہ انسانی معاشرے میں ترقی میں ایک اہم تصور ہے پڑے. اور اس کے جو معیشتیں ہیں پڑے اس کے سماجی ڈھانچے اور تہذیبی وغیرہ کے ارتقاء میں اہم کردار جو ادا کر رہی ہوتی ہیں. یہ اب اس کے چند ایک کی پوائنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں. فرسٹ میں ہم دیکھیں گے ہسٹوریکل سگنیفیکینس تاریخی جو اہمیت ہے بڑی. زرعی سرپلس جو ہے نا ایگریکلچرل سرپلس جو ہے نا اس نے انسانی معاشرہ جو ہے نا اس میں ایک بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کی ہے. ابتدائی جو شکاری جماعت تھی نا اس میں کرنے کے لیے جو کمیونٹی صرف وہی پیدا کرتی تھی جو انہیں زندہ رہنے کے لیے درکار ہوتی تھی. مطلب جو پہلے وقت تھا نا اس میں لوگ جو تھے نا اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے نا وہ صرف جتنی ان کو ضرورت اتنی ہی کاشتکاری کرتے تھے اتنی ہی فصلیں اگاتے تھے. لیکن زراعت کی جو آمد تھی اس کے ساتھ ہی لوگوں نے اپنی جو فوری ضروریات تھی اس کے لیے ضرورت سے زیادہ خوراک پیدا کرنا شروع کر دی تھی. لیکن لوگ تھے نا ان کو دیکھ کر باقی لوگوں نے بھی اپنی ضروریات سے زیادہ جو ہے نا کاشتکاری کرنا ضرورت سے زیادہ شروع کر دی تھی. سرپلس پیدا کرنے کی صلاحیت نے آبادی جو کمیونٹیز کی ترقی کے لیے اجازت دے دی تھی کیونکہ لوگ خوراک کو ذخیرہ کر سکتے ہیں اور وسائل کی تلاش میں مسلسل آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑی. نیکسٹ ہم دیکھیں گے اکنامک امپلیکیشن. اکنامک معاشی مضمرات میں کیا ہے. زائد پیداوار نے تجارت اور تخصص کی بنیاد رکھی ہے. جب کوئی بھی کمیونٹی یا کوئی بھی خطہ اپنی مطلب اس کنزمپشن ہوتی ہے اس سے زیادہ جو خوراک پیدا کرتا ہے تو وہ دوسری جو برادریاں ہوتی ہیں کوئی بھی ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ تجارت میں مشغول ہو سکتا ہے. اپنی جو اضافی اشیاء اور خدمات جو گڈز اینڈ سروسز ہیں پڑی نا ایکسٹرا اس کے لیے اس کا فقدان ہے پڑا. اسپیشلائزیشن جو ہے نا اس میں یہ ممکن ہے کیونکہ افراد اور کمیونٹی تمام پہلوؤں میں خود کفیل ہونے کے بجائے مخصوص جو اشیاء اور خدمات ہیں نا اس کی پیداوار پر توجہ دے سکتے ہیں. اس لیے جو اسپیشلائزیشن ہے نا اس نے مجموعی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا ہے. ایک کام کرتے کرتے انسان جو ہے نا اس پہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے جس میں وہ کرنے میں مطلب نہ ٹائم یا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اچھی طرح کام کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے سوشل ڈیولپمنٹ جو معاشرتی ترقی ہے. ایگریکلچرل سرپلس نے سماجی درجہ بندی کے ظہور میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے سرپلس کو کنٹرول کیا یا اس کا انتظام کیا وہ اکثر کمیونٹی کے اندر پاور اور اثر و رسوخ حاصل کرتے ہیں.
اضافی جو رقم ہے اس نے غیر کاشتکار طبقوں جیسے دستکاروں، تاجروں اور حکمرانوں کے عروج کی اجازت دی، کیونکہ ہر کسی کو خوراک کی پیداوار میں ڈائریکٹلی طور پر شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے پڑی۔ نیکسٹ ہے پڑا پاپولیشن گروتھ، جو آبادی ہے اس میں اضافہ۔ زائد خوراک جو ہے نا اس میں بڑی آبادی کو سہارا دینے کے لیے ذرائع فراہم کر کے جو پاپولیشن ہے اس میں گروتھ کو قابل بنایا ہے۔ اس آبادیاتی توسیع نے بڑے اور پیچیدہ معاشروں کی ترقی اور بقا میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے پڑا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز، تکنیکی جو ترقی ہے پڑے۔ سرپلس اور اس کے ذخیرہ کا انتظام کرنے کی ضرورت جو ہے نا اس نے تکنیکی اختراعات کو جنم دیا ہے، جیسے بہتر زرعی آلات وغیرہ ہو گیا، پاشی کا نظام ہو گیا اور ذخیرہ کرنے کی سہولیات فیسلٹی وغیرہ ہو گئی۔ ان ترقیوں کے پیداواری صلاحیت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔